من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن
اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرز الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحمیدات، تمجیدات، بڑائی، کبریائی، تنہائی، بادشاہی، شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس و اکمل کے لائق ہے، جو ہم سب کا پالنے والا ہے، ہم سب کا مشکل کشا ہے۔ تمام مخلوقات جتنی اللہ نے پیدا کی ہیں جو اس کے علم میں ہے، ان کا روزی رساں بھی ہے، ان کا مشکل کشا بھی ہے، ان کا حاجت روا بھی ہے۔ حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد ان گنت بے حد و حساب درود و سلام ہو احمد مصطفیٰ منبع خدا، پیکر صبر و رضا، شفیع المذنبین، سید المرسلین، سید الانبیاء، سید الاتقیاء، امام الزاہدین، امام المجاہدین، خاتم النبیین، والی بطحہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ میرے عزیز بھائیوں، قابل صد احترام بزرگ حضرات، معززات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، آج کے جمعۃ المبارک کا عنوان ربیع الاول کے حوالے سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ، آپ علیہ السلام گھر کے اندر آپ کیسے رہتے تھے، آپ کا سلوک آپ کی بیویوں کے ساتھ، ہماری ماؤں کے ساتھ کیا تھا، اور امہات المومنین علیہن السلام ان کا رویہ سرتاج الرسل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ ہمیں اس بات کو ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ دنیا جہان کے معاملات جس گھر میں بنتے ہوں، پریشانی بنتی ہو، دکھ بنتا ہو، ناچاکی بنتی ہو،
جھگڑے بنتے ہوں، آئے روز گالی گلوچ، اور میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب ہونے کے باوجود بہت دور جا چکے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے رسول کے گھر کو دیکھ لے بس۔ بیوی دیکھے کہ ہماری روحانی مائیں کس طرح رہتی تھی، اور شوہر دیکھے اللہ کے رسول کا رویہ کیا تھا۔ سب سے پہلا آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے ہوا۔ عمر کا بہت فرق ہے، ہم تو اس بات پر مصر ہوتے ہیں کہ جوڑا ہم عمر ہونا چاہیے، نہ جانے اللہ جانے کہاں سے یہ سیکھا کہ اپنے سے بڑی عمر کی عورت سے نکاح نہیں کیا جا سکتا۔ پتہ نہیں کس نے بتایا، جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کا سب سے پہلا نکاح جو ہوا ہے وہ کم از کم خود سے 15 سال بڑی عورت سے ہوا، اور اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منتخب کیوں کیا تھا؟ نبوت تو ابھی نہیں ہوئی تھی، وحی تو نہیں آئی تھی۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو پتہ ہی نہیں تھا یہ آخری رسول ہے، لیکن ایک بات جو مکہ کے ہر چوک چوراہے پر، ہر گلی، ہر موڑ پر، ہر جلسے جلوس پر، ہر جگہ پر کی جاتی تھی، وہ یہ تھی کہ محمد صادق و امین ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو نگاہ اٹھا کے کسی کی طرف دیکھتے نہیں، چلتے ہیں تو نظریں جھکی ہوتی ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں نے مال کی آفر کی اور کہا ہمیں اپنا مال دیجیے، ہم تجارت کرتے ہیں، جو آپ کی شرائط ہو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول کی طرف پیغام بھیجا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو دوسروں سے 2 گنا دوں گی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال لے کر تجارت کے لیے جائیے۔ میسرہ غلام ساتھ ہے، اور واپس آ کر اس نے جو بتایا وہ خاتون عرب کہ جس کے مال کا مقابلہ عرب میں کوئی نہیں کر سکتا، دولت سامنے رکھ کر مقابلہ کیا جائے تو کسی کی ہمت نہیں ماں خدیجہ الکبریٰ کے سامنے آ جائے، جس کے دسترخوان پر کھانا اتنا لگایا جاتا ہے کہ سب جی پیٹ بھر کر کھا لیں تو لگتا ہے کھانا ابھی کسی نے کھایا نہیں، جن کے خیموں کو لگانے کے لیے اس کی میخیں سونے کی ہوں جو زمین میں گاڑی جا رہی، جب میسرہ نے آ کر بتایا محمد کریم علیہ السلام صادق ہیں، امین ہیں، امانت دار ہیں، اور منافع آج تک اتنا نہیں ملا جتنا کسی اور سے ملا۔ ماں خدیجہ الکبریٰ جنہیں متعدد بار نکاح کی آفر کی گئی، مختلف رؤسائے قریش نے خود آفر بھیجتی ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی زوجیت میں آنا چاہتی ہوں۔ پتہ تھا کہ یتیم مکہ ہے، پتہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں بھی نہیں ہے، باپ بھی نہیں، دادا بھی نہیں، پتہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام میرا مال لے جا کر تجارت کر رہے ہیں، دنیا کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہاں سے مار کھاتے ہیں، یہاں سے کہ کیا ہے لڑکے کے پاس، کیا ہے لڑکے والوں کے پاس، اور لڑکے والے دیکھتے ہیں کہ بیٹی کا رشتہ قبول کرے، دیندار تو ہے لیکن ماں باپ کچھ دے سکتے بھی ہیں کہ نہیں، ان کے پلے بھی کچھ ہے کہ نہیں۔ اور آج ہماری بہنیں اپنے گھروں کی دہلیز پر کھڑی بوڑھی ہو گئی، رشتہ کوئی نہیں قبول کرتا کہ باپ کے پاس کیا ہے دینے کے لیے، کیا آپ علیہ السلام نے
یہ آفر قبول فرمائی، نکاح ہوا، اور کچھ دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان رہے۔ یہ گھرانہ نبوت ہے کہ ماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول علیہ السلام سے ایک دن پوچھ ہی لیتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اداس سے لگتے ہیں، پریشان سے لگتے ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کی شریک حیات ہوں، مجھے بتائیے تو صحیح معاملہ کیا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا برملا الفاظ میں، خدیجہ تم مالدار ہو، تمہارے پاس بہت دولت ہے، بہت مال ہے، اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا، سوچتا ہوں ہمارا نباہ کیسے ہوگا، سوچتا ہوں گزارا کیسے چلے گا، سوچتا ہوں اتنا بڑا دنیاوی اعتبار سے مال کے معاملے میں جو فرق ہے، جو گیپ ہے، اسے پورا کیسے کیا جائے گا۔ یہ پہلا موقع تھا، ماں خدیجۃ الکبریٰ تڑپ اٹھی، کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، آپ مل گئے، مال کی کوئی حیثیت ہی باقی نہ رہی، کائنات کا سب سے قیمتی ترین تحفہ اللہ نے میری گود میں ڈال دیا، مجھے محمد کریم علیہ السلام مل گئے، اللہ کے رسول میں نے تو مال کو دیکھنا ہی پسند نہیں کیا، اب تو جذبات ہی بدل چکے ہیں، یا رسول اللہ یہ مال میرا نہیں ہے۔ ماں خدیجہ آنکھوں میں آنسو آ گئے، رونے لگی، اللہ کے رسول علیہ السلام میں آپ کی بیوی ہوں، یہ مال میرا نہیں، یہ مال آپ کا ہے، جہاں چاہے جیسے چاہے اللہ کے رسول خرچ کر دیجئے۔ خدیجہ کی زبان سے ایک بار بھی یہ لفظ نہیں ادا ہوگا کہ آپ نے کہاں خرچ کیا، اور رسول کریم علیہ السلام مسکرا اٹھے، اور پھر جب معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے کچھ رشتہ دار ہیں، غربت میں زندگی گزار رہے ہیں، سب سے پہلے ماں خدیجہ مال کی بوریاں بھر بھر کے اللہ کے نبی کے رشتہ داروں کو بھیج رہی ہے۔ نبھا ایسے ہوتا، محبت ایسے بنتی ہے، پیار گہرا ایسے ہوتا ہے کہ پھر ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ خدیجہ ہی کرتے رہے تھے۔ بیویاں تو اور بھی اللہ نے دی تھی، 11 یا 13، اور یہ بیویاں آنے کے بعد بھی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اللہ کی قسم ہے مجھے نبی کی کسی زندہ بیوی پہ رزق نہیں آیا، اگر مجھے کبھی زندگی میں رزق آیا تو مجھے نبی کی وہ فوت ہو گئی بیوی پہ رزق آیا جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک دن اللہ کے رسول علیہ السلام بکری ذبح کرنے لگے ہیں اور چھری اس کی گردن پہ رکھی ہے، اور اللہ کے رسول زار و قطار رو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا، بکری ذبح نہیں کر رہے ہیں، یا رسول اللہ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ کے نبی اس وقت بھی فرماتے ہیں عائشہ آج خدیجہ کی یاد بہت آ رہی، اے کاش لیکن اللہ کے معاملات میں کون ہاتھ ڈالے، اللہ کے اختیارات میں کون مداخلت کرے۔ یا تو ہم کہتے ہیں پیر دستگیر فلاں غوث فلاں یہ وہ قبر میں ہے وہی کافی ہے ہمارے لیے، یہاں اللہ کے رسول ہے۔ فرمایا عائشہ مجھے خدیجہ کی یاد آئی، میں نے دیکھا ہے اس کو سوکھے ٹکڑے کھاتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے جو مکہ کی سب سے زیادہ مالدار خاتون تھی، اس نے مجھے راضی کرنے کے لیے آخری سکہ تک اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، وہ کہ سونے کی تنابیں، سونے کی پلیٹیں، سونے کے برتن
اور کئی کئی قافلے ایک وقت میں ملک شام یا مصر یا اس طرح کے علاقوں میں جاتے تھے۔ میں نے وہ وقت دیکھا کہ جب خدیجہ کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کا کپڑا بھی باقی نہیں تھا، اور رسول کریم علیہ السلام نے ایک دن پوچھا، خدیجہ تم سونے کے نوالے کھایا کرتی تھی، لباس وہ پہنتی تھی کہ عرب کی عورتیں رش کرتی تھی، خدیجہ تم نے سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ دے دیا، میری وجہ سے تمہیں تکلیف تو پہنچی ہے نا، وہ راحتیں، وہ سہولتیں، وہ سب چلی گئی، کیونکہ اللہ کے رسول دنیا کے مال کو پسند نہیں کرتے تھے۔ اور ماں خدیجہ تڑپ اٹھی، اللہ کے رسول آپ مل گئے، اللہ کی قسم ہے اور کچھ چاہیے بھی نہیں ہے۔ اس حال میں کہ کپڑوں پر پیوند لگے ہیں، مجھے وہ سکون ملا ہے جو دنیا جہان کا مال اکٹھا کرنے پر مجھے کبھی نہیں ملا۔ اللہ کے رسول فرماتے عائشہ آج مجھے وہ یاد آئی ہے، اللہ نے حالات بہتر کیے، اے کاش وہ زندہ ہوتی اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھلاتا اور پلاتا۔ یہ وہ خاتون ہے، گھر میں خامن داخل ہو، اگر اس کا چہرہ بجھا ہوا ہے، اگر وہ پریشان ہے، مزید پریشانی میں اضافہ بیوی کیوں کرتی ہے؟ اب دیکھیں جی گھر آئے ہیں، اب ان کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے، بس یہ مجھے دیکھ کر ہی ایسا ہوتا، باہر تو بڑے خوش رہتے ہو، باہر تو بڑی گپے شپے لگاتے ہو، یہ عام روٹین کے الفاظ ہے۔ نہیں پوچھنا میرے سرتاج آپ پریشان گھر میں داخل کیوں ہوئے؟ آپ کے ساتھ کسی کا جھگڑا تو نہیں ہوا، کوئی مالی نقصان تو نہیں ہوا، کسی نے کسی کے ساتھ دست و گریباں تو نہیں ہوئے؟ کس معاملے میں کوئی پریشانی ہے یا آپ بیمار ہیں یا آپ کو کوئی معاملہ ہے؟ ان ساری چیزوں کو فراموش کر دیا گیا۔ اور نبی رحمت کا گھرانہ دیکھیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ابتدائی ایام میں ہر روز گھر سے باہر نکلتے، ہر روز شام کے وقت لہو لہان ہو کر گھر واپس آتے۔ ایک تاریخ یا حدیث یا سیرت کی کسی کتاب میں ایک لفظ دکھا دیں کہ ماں خدیجہ نے ایک بار کہا ہو اللہ کے رسول آپ ایسا نہ کریں، صبح جاتے ہیں اور شام کو لہو لہان ہو کر واپس آتے ہیں، کب تک آپ کے زخم سیوں گی؟ کب تک اپنے دوپٹے پھاڑ کر انہیں جلا کر ان کی راکھ آپ کے زخموں پر رکھوں گی؟ کب تک ایسا ہوتا رہے گا؟ کب تک ہمارے دروازوں پر پتھر بجتے رہیں گے؟ آپ نہ کریں ایسا، بلکہ حوصلہ دیتی، تسلی دیتی، بلکہ اللہ کے نبی کا حوصلہ بڑھاتی، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب، اے میرے سرتاج، اللہ کی قسم ہے یہ وقت بھی بدل جائے گا، اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اور آپ فرماتے عائشہ خدیجہ کے ان حوصلوں اور تسلیوں سے میں آگے بڑھا تھا، وہ مجھے حوصلہ دیتی تھی، تسلی دیتی تھی۔ یار ایک بوڑھی عورت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں ہے، یہ پہاڑ چڑھنا جوانوں کا کام نہیں ہے، اگر کوئی گیا ہے تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ کتنی بار میں بیٹھا ہوں، کتنی بار میں نے سانس لیا ہے، کتنا پسینہ بہا ہے، کتنے قدم چھلنی ہوئے، کیسے میں غار ہرا تک پہنچا۔ اور ماں خود بھوکی ہے اور کھانا برتن میں ڈال کر وہ پہاڑ چڑھ رہی ہے، کیوں؟ یہاں اللہ کے رسول ہیں، یہاں میرے سرتاج ہیں، میرے شوہر ہیں، بھوک لگی ہوگی۔ اور بڑے سیرت کی کسی کتاب میں نے نہیں پڑھا ماں خدیجہ گھر سے کھانا کھا کے پھر نکلی ہو، خود بھوکی ہے اور پہاڑ چڑھ رہی ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ رہی ہے، اور ان سے پہلے جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آج ہی خدیجہ۔ جبریل تو وہ ہے اللہ نے تمام فرشتوں کے بارے میں کہا لا یعصون اللہ، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہی کرتے ہیں جس کا حکم اللہ دیتا ہے۔
کائنات میں کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے زمین تک آنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ آج سید الملائک آئے، فرشتوں کا سردار آیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کر کے کہا، وہ بوڑھی عورت جو بڑی مشکل سے، اس وقت کوئی سیڑھیاں تو نہیں بنی ہوئی تھی، پہاڑ پر کوئی سیڑھیاں نہیں، کوئی راستہ نہیں تھا، ہی خدیجہ الکبریٰ، اللہ کے رسول ذرا نیچے دیکھے، خدیجہ آ رہی ہے، فیقول سلام اللہ علیکہ، جب آ جائیں انہیں کہیے گا خدیجہ تیرا پیدا کرنے والا آج تمہیں سلام کہہ رہا ہے، وسلم علیہ، یا رسول اللہ ایسی وفادار، ایسی صابر، ایسی شاکر، ایسی خاتون جو آپ کے ہر دکھ میں ساتھ ہے، جب آ جائے تو اسے کہیے گا جبریل بھی آپ کو سلام کرتا۔ اور جبریل کسے سلام کرے؟ جو سید الملائک ہے۔ اور جب سیدہ خدیجہ آئی، آپ نے فرمایا خدیجہ خوش ہو جاؤ، ساری دنیا کی دولت لٹا کر اپنے خاوند کو خوش کر کے، اس کی خدمت کر کے، اس کے دکھ درد میں ساتھ دے کر آج وہ وقت آ گیا، خدیجہ اللہ بھی تجھے سلام کہہ رہا ہے، جبریل بھی تمہیں سلام کہہ رہا، جسے اللہ سلام کہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار تو اتنا وفادار نکلا، یار تو اتنا اچھا ہے کہ میرا جی چاہتا ہے میں تمہیں سلوٹ کروں، میں تمہیں سلام کروں۔ رب نے سلام بھیجا، جسے رب سلام بھیجے اس کی آخرت کو تو 4 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ سودا سے نکاح کرتے، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، وہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ نہیں جانتے، عوام الناس وہ کتابیں نہیں پڑھتی، وہ پمفلٹ نہیں پڑھتے، وہ لٹریچر آپ تک نہیں پہنچتا کہ نعوذ باللہ ماں عائشہ کو قبر سے نکال کے زنا کی حد جاری کی جائے، نعوذ باللہ انہیں کوڑے مارے جائیں، انہیں بدکارہ کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ۔ اور یہ وہ ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ، 9 سال کی عمر ہے یا 7 سال کی جب نکاح ہوا، اور رخصتی 9 سال کی عمر، اور اللہ کے رسول علیہ السلام ان کے پاس جبریل علیہ السلام آئے۔ صحیح ابن حبان کی روایت، 9 سال کی عمر ہے ابھی، اور جس ماں کو گالیاں دی جاتی ہے اور جس ماں کو برا کہا جاتا ہے، اور یہ خیال رکھا ہوا ہے، اتفاق بنایا ہے کہ ان کی قبر کو اکھیڑا جائے گا، بے حرمتی کی جائے گی، اس ماں کے متعلق رب کیا کہتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے کہ جبریل آئے اور ریشم کا ایک کپڑا ہے، ریشم کا کپڑا، اور ریشم بھی جنت کا ریشم تھا، جنت کے ریشم میں ایک تصویر کو لپیٹا ہوا ہے، اور نبی علیہ السلام کو وہ جب ریشم کا کپڑا کھول کر دکھایا گیا، جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ ہذہ زوجتک فی الجنۃ وفی الآخرہ، فی الدنیا وفی الجنہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی وہ بیوی ہے، دنیا میں بھی آپ کی بیوی رہے گی، جنت میں بھی آپ کی بیوی بن کے جائے گی۔ آپ جنت میں عائشہ کے ساتھ ٹہل رہے ہوں گے، وہ اللہ جس کے بارے میں یہ کہے دنیا میں بھی آپ کی بیوی، جنت میں بھی آپ کی بیوی، کوئی برا جنت میں جا سکتا ہے؟ کوئی بدکار نعوذ باللہ اللہ کے رسول کو گالی دی جاتی ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ پاک نہیں تھے؟ اللہ کا وعدہ ہے میرے محبوب آپ پاک ہیں، آپ کا بستر پاک ہے، آپ کے بستر پہ وہ عورت آئے گی جو پاک ہوگی، ناپاک عورت آپ کے بستر پر نہیں بیٹھ سکتی۔ اور ایک اور اعزاز ملا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں
سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا جب مرض الموت میں تھی، وفات کے دن قریب تھے، تو ماں عائشہ کہتی اے کاش میں نہ ہوتی، اے کاش کہ میں پیدا نہ کی جاتی۔ وہ جنہیں اتنی بشارتیں ملی ہیں، موت کا وقت ہے، کیوں کہہ رہی ہیں؟ اللہ کے سامنے جانے سے ڈر لگتا ہے۔ اپنے باپ ابو بکر کی طرح اے کاش میں ایک تنکا ہوتی، مٹی میں ختم ہو جاتی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا امی کیوں ایسے کہہ رہی ہو؟ کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں جس کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہو، آپ کے لیے اللہ نے قرآن اتارا ہے۔ کائنات میں کوئی عورت ایسی نہیں جس کا وکیل صفائی نہ ہو، آپ کا وکیل صفائی تو اللہ بنا۔ ماں آپ کے لیے تو کئی بار قرآن اترا ہے، آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہے؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے ہم نے سنا کہ جبریل جب تصویر دکھاتے فرماتے فَإِذَا هِيَ لَكَ يَا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے ہے، یہ آپ کے لیے۔ وہ ماں عائشہ اب 9 10 سال 11 سال کتنی سی عمر ہے، بات چلتی ہے تربیت سے، بات چلتی ہے گھروں سے۔ ایک ایک بات کو نوٹ کریں کہ صدیق نے 9 یا 10 سال کی بیٹی کی کیا تربیت کی کہ وہ رسول اللہ کے گھر جاتی ہے، زبان میں شکوہ ہی نہیں آتا ہے۔ 3 مہینے تو چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، 3 مہینے کھانے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں ہوتی ہے۔ آپ خود فرماتی ہے اللہ کی قسم ہے کھجور اور پانی پہ گزارا کرتے تھے۔ اور کہا ماں نے ایک بار کہ ابو مجھے کس کے گھر بھیجا ہے؟ جیسے آج بیٹیاں کہتی ہیں میرا نکاح اس سے کیا ہے۔ دنیاوی اعتبار سے جو نکمہ ہے، دنیاوی اعتبار سے جو کما کر لا نہیں سکتا ہے، بیٹیاں آج شکوہ کرتی ہیں اور ماں باپ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اس جگہ بیٹی کا نکاح کروں گا جو مالدار ہوگا، وہ شراب پیے، وہ زنا کرے، وہ دنیا جہان کے گناہ کرے، کوئی پرواہ نہیں، میری بیٹی تو سونے کے نوالے کھاتی ہے۔ اور جب یہی بیٹی واپس گھر میں آتی ہے تو باپ کے کلیجے کو چیر کے رکھ دیتی۔ یہ وقت گزرا تھا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ کی قسم ہے ہم نے رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی خامن دیکھا ہی نہیں مدینے میں یا مکہ میں کہ کوئی کسی کا خامن ہو اور بیوی سے اس طرح پیار کرے۔ یہ گھرانہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جو قول ہو وہی عمل ہو، قول اور عمل میں تضاد نہ ہو۔ اللہ کے رسول جو باہر بتاتے ہیں، گھر کے اندر معاملہ کیا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پی رہی ہوتی، اللہ کے نبی بڑے غور سے مجھے دیکھتے اور فرماتے عائشہ کچھ پانی بچا لینا، کچھ پانی بچا دینا۔ گلاس تو دوبارہ بھی بھرا جا سکتا ہے، پیالہ تو دوبارہ بھی بھر کے دیا جا سکتا ہے، نبی علیہ السلام بیچ میں اسے روک کیوں رہے؟ عائشہ میرے لیے کچھ پانی بچا لینا۔ اور میں پانی پی کر کچھ پیالے میں ہوتا، میں آپ کی طرف جب پیالہ پکڑاتی تو آپ فرماتے عائشہ مجھے بتاؤ ہونٹ تم نے کہاں رکھے؟ اور اللہ کی قسم ہے لوگوں، اللہ کے رسول کے ہونٹ پیالے کے اس کنارے پر ہی لگتے جس کنارے پر میرے ہونٹ لگے ہوتے۔ گھر اس طرح بستے ہیں، محبتیں اس طرح بڑھتی ہیں، بیویوں کے آنسو اس طرح خشک ہوتے، گھر جنت اس طرح بنتا ہے کہ ہڈی چوستے ہوئے بھی اللہ کے رسول نے عائشہ سے کہہ دینا عائشہ تھوڑی سی میرے لیے بچانا، اور پھر پوچھنا عائشہ کہاں سے تم ہڈی چوس رہی تھی؟ اور میں دیکھتی اور میرا رب جانتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کے شکر کے ترانے کس طرح بج رہے ہوتے تھے۔ اللہ نبی بھی ہے، نبیوں کا امام بھی ہے، نبیوں کا سلطان بھی ہے،
اور کیا اس نبی کی محبت ہے، کیا اس نبی کا پیار ہے کہ رسول کریم علیہ السلام صحابہ کے ساتھ جا رہے، سیدہ عائشہ کے نام قرہ نکلا، وہ بھی ساتھ چلی گئی۔ آپ نے فرمایا صحابہ کچھ آگے نکل جاؤ، اتنا آگے نکل جاؤ کہ مجھے دیکھ نہ پاؤ۔ آج کیسے دیندار ہیں لوگ، دین کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا تھا وہ آسانیاں پیدا کرو، سختیاں نہ کرنا، فتنوں میں نہ ڈالنا۔ تمہیں حکم یہ ہے کہ آسانیاں رکھو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے صحابہ کو کیوں دور بھیجا؟ جب صحابہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو نبی علیہ السلام فرماتے عائشہ کیوں نہ ہم دوڑ لگائیں، میاں بیوی ہم دوڑ لگائیں، کون آگے نکلتا ہے؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کھلکھلا اٹھی، اللہ کے رسول اتنی محبت، اتنا پیار۔ ہم نے کچھ دور تک دوڑ لگائی، میں آگے بڑھ گئی کیونکہ میرا جسم بہت پتلا تھا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جسم تھوڑا بھاری تھا۔ میں نے کہا اللہ کے نبی میں جیت گئی۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر یہی الفاظ دہرائے عائشہ آج پھر دوڑ ہو جائے۔ بیوی کو ساتھ لے کر پارک میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، بیوی کو ساتھ لے کر یہ دوڑ، یہ تو ہمارے لیے شاید کسی گالی سے بڑی چیز ہے۔ میں بیوی کے ساتھ دوڑ لگاؤں، میں اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے دوڑوں اس کے ساتھ، میں اپنی بیوی سے اس طرح کروں؟ ہمارے لیے تو نعوذ باللہ یہ کوئی گالی کی حیثیت رکھتی ہے۔ کبھی کہا کسی خاوند نے کہ اس جگہ کہیں گاڑی میں جاتے ہوئے جگہ اب کوئی نہیں دیکھ رہا، آؤ اللہ کے رسول نے بھی دوڑ لگائی تھی، آؤ اس سنت کو بھی پورا کر جائے۔ ہاں شاید اللہ دلوں میں محبت ڈال دے، دلوں کی دوریوں کو ختم کر دے۔ کہنے لگی پھر میں پیچھے رہ گئی اور اللہ کے رسول مسکرائے، فرمایا عائشہ وہ یاد ہے آج میں نے بدلہ لے لیا۔ اور ہم دیر تک مسکراتے رہے۔ یہ اللہ کے نبی کی بیوی ہے، یہ گھر کے اندر کا معاملہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں۔ بات یہاں پر آ کر اٹک گئی کہ ماں عائشہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول جو میں نے بات کی ہے میرا موقف یہاں پر درست ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے عائشہ موقف میرا درست ہے، یہ تو نہیں فرمایا کہ تو توہین رسالت کی مرتکب ہوئی ہے۔ اپنے خاوند سے جرأت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ آپ صحیح نہیں میں صحیح؟ آپ مسکراتے رہے۔ حضرت عائشہ ہاتھ ایسے کر کے کہتی نہیں نہیں اللہ کے نبی موقف میرا درست ہے۔ آپ فرماتے نہیں عائشہ موقف میرا درست۔ جب بات بار بار ہوتی رہی رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا پھر کسی سے فیصلہ کروا لیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، نبی کہہ سکتے تھے کہ تمہاری یہ ہمت، تمہاری یہ جرات کہ تو نبی سے کہے کہ میں صحیح ہوں، تو نبی سے یہ کہے اور اصرار کرے کہ بات جو میں نے کی ہے وہ درست ہے۔ نہیں کہا، نہیں کہا۔ حضرت عائشہ کہتی جب اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے فیصلہ کروا لو، تو اللہ کے رسول کہتے عمر کو بلا لو، اور آپ مسکرا پڑے۔ حضرت عائشہ ڈر گئی، کہنے لگی نہیں اللہ کے نبی عمر تو تلوار کے علاوہ فیصلہ ہی نہیں کرتا، عمر تو تلوار کے علاوہ فیصلے نہیں کرتا ہے، نہ اللہ کے رسول نہ عمر کو نہ بلوائیے۔ آپ مسکرائے کہ حضرت عائشہ کہتی میں نے آپ کی داڑھی مبارک دیکھی، غصہ تو نہیں کیا ہے کہ تم میرے ساتھ تکرار کر رہی ہو، یہاں بیویوں کے چہروں پر تھپڑ مارے جاتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہوئی بات کو بدلنے کی، دوسری بار کہنے کی میں نے جو کہہ دیا سو کہہ دیا، ماں کے گھر نہیں جانا سو نہیں جانا، بھائیوں سے نہیں ملنا سو نہیں ملنا، جو کہہ دیا وہ کہہ دیا۔ یہاں تو بات ایک عام سی ہو رہی۔ آپ نے فرمایا عائشہ عمر نہیں تو تمہارے ابو بکر کو بلا لے۔ جی اللہ کے رسول ابو بکر کو بلا، میرے بابا کو بلا لے۔ سیدنا صدیق اپنی چادر کو پکڑ کے دوڑتے ہوئے آ رہے، یا رسول اللہ خیر ہو، آپ نے مجھے بلایا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر
بات اتنی سی ہے کہ یہ ہمارے درمیان معاملہ ہے۔ عائشہ کہتی ہے موقف میرا درست ہے، میں کہتا ہوں بات میری درست ہے، تم فیصلہ کرو۔ سیدنا صدیق کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور جنہوں نے بیٹیوں کی تربیت کی ہو اور بیٹیوں کو گھروں میں بسانا جانتے ہو، کہنے لگے اللہ کے نبی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ کے پاس آئے اور ماں عائشہ کے چہرے پر تھپڑ مارا، اور وہ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ ماں عائشہ کی ناک سے خون بہنے لگا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دونوں بازوؤں سے ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا، بھینس لیا، کہا ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ ابو بکر تمہیں اس لیے تو نہیں بلایا تھا۔ آپ سیدنا ابو بکر کو گھر سے باہر لے کر جا رہے اور سیدنا ابو بکر رو رہے، نہیں اللہ کے رسول اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ سے تکرار کرے؟ اس کی ہمت کیسے ہوئی صدیق کی بیٹی ہو اور نبی سے کسی بات پہ اصرار کرے؟ میں تو اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا صدیق چلے جاؤ، کچھ دن نہ آنا آپ۔ اللہ کے رسول علیہ السلام واپس آئے، ماں عائشہ کا رخسار سوجا ہوا، ناک سے خون بہ رہا، اور آپ علیہ السلام سیدہ عائشہ کا ناک پکڑ کر مسکرا کر کہتے ہیں کیوں عائشہ اب بتاؤ موقف کس کا درست ہے؟ اور کہا اللہ کی قسم ہے کہ اس حالت میں دیر تک میں ہنستی رہی، دیر تک اللہ کے رسول مسکراتے رہے۔ یہ گھر کے معاملے ہیں، گھر کے معاملے کہ اللہ کے رسول مزاح بھی کرتے تھے ہم سے، کھیلتے بھی تھے ہم سے، ہماری خواہشات کا لحاظ بھی رکھتے تھے کہ ایک سیدہ سودا کی طرف سے پیالے میں کچھ آیا، ماں عائشہ رضی اللہ عنہا کو اچھا نہ لگا۔ بیویوں میں یہ فطرتی بات ہوتی ہے، 2 شادیاں ہو جائیں 3 ہو جائے، جس کی 2 یا 3 بیویاں ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے اٹھا کر پیالہ زمین پہ مارا، اور دل میں یہ تھا کہ میں جو زندہ ہوں، آج اللہ کے رسول کی باری میرے گھر میں ہے، سیدہ سودا نے کھانا کیوں بھیجا ہے؟ کیا عائشہ پکا نہیں سکتی ہے؟ کیا اللہ کے رسول کو کھلا نہیں سکتی؟ اور نبی نے کیا غصہ کیا تھا؟ کیا یہ فرمایا عائشہ تم ہوتی کون ہو پیالے کو توڑنے والی؟ یا گھر سے ناراض ہو کر نکل گئے؟ آپ علیہ السلام مسکراتے جا رہے ہیں اور پیالے کا ایک ایک ٹکڑا زمین سے اٹھا رہے ہیں اور فرماتے عائشہ تاوان دینا ہوگا، مطلب پیالے کے بدلے میں پیالہ بھیجنا ہوگا۔ ٹکڑے خود اٹھا رہے ہیں، ایک ایک پیالے کے ٹکڑے کو اٹھایا۔ ماں عائشہ کہتی میں نے اللہ کے رسول کے چہرے پر غصہ نہیں دیکھا، وہ نبی اتنا خیال کرنے والے، اتنی محبت کرنے والے، اور اس معاملے میں رسول اللہ کی ایک دعا بھی ہے۔ ماں عائشہ سب سے کم عمر تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے میں ایک موضوع رکھوں گا، عیار اور کفار اور یہودی یہ بے ایمان اللہ کے رسول کی شادیوں پر اعتراضات کرتے، محمد کریم نعوذ باللہ کہ آپ بیویوں کو زیادہ پسند کرتے تھے عورتوں کو، نعوذ باللہ میں وہ الفاظ ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں ایک جمعہ رکھوں گا کہ شادیاں آپ نے کیوں کی، اتنی وجہ کیا تھی؟ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میں نے اللہ کے رسول کو اکثر دعا مانگتے دیکھا، آپ رو رو کر دعا مانگتے ہیں، اللہم لا تلمنی ما فی نفسی، اللہ مجھے قیامت کے دن پکڑ نہ لینا۔ جس کی 2 بیویاں ہیں نا وہ خاص طور پہ زورے، یا اللہ قیامت کے دن لا تلمنی، اللہ مجھے ملامت نہ کرنا، فیما لا اقدر علیہ او نفسی، یا اللہ میں اپنے دل کو اپنے اختیار میں نہیں رکھتا، دل تیری انگلیوں کے درمیان میں ہے مولا۔ اللہ تیرا نبی تجھ سے یہ کہتا ہے قیامت کے دن ملامت نہ کرنا، کیوں؟ یا اللہ بیویاں اور بھی ہیں۔ دل کی کوٹھڑی میں جب بھی جھانک کر دیکھا اللہ وہ عائشہ کی محبت سے بھرا ہوا ہی میں نے دیکھا، اور رب کہتا ہے میرے نبی جو کام میں آپ کروں پھر میں آپ کو ملامت کیسے کروں؟ یہ دل کی کوٹھڑی میں نے بنائی،
عائشہ کی محبت میں نے آپ کے دل میں ڈالی۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا نا ایک بار کہ اماں اور ماں کیسی ہے یار؟ حضرت عائشہ نے تو جنم نہیں دیا تھا نا سیدہ فاطمہ کو، لیکن کیوں محبت کی، کیوں پیار کیا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی لبت جگر ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی ہے، اور بیٹی پوچھتی ہے کہ امی آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، میری فضیلت زیادہ ہے یا آپ کی شان زیادہ؟ سوال بڑا مشکل تھا کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی۔ سوال مشکل ہے کہ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے کان میں آپ نے فرمایا تھا کہ میری بیٹی قیامت کا دن آئے گا، سب سے پہلے میری ملاقات تجھ سے ہوگی۔ سوال اس لیے بھی مشکل ہے کہ آپ علیہ السلام جب سیدہ فاطمہ تشریف لاتی، آپ اٹھتے، ماتھے کا بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر سیدہ فاطمہ کو بٹھاتے تھے۔ آج کوئی باپ شاید ایسا کرتا ہو، بیٹی آئی ہے سال بعد 6 مہینے کے بعد باپ کے گھر آئی یا بھائی کے گھر آئی اور لرز رہی ہے، ڈر رہی ہے، کانپ رہی ہے، پتہ نہیں ملیں گے بھی کہ نہیں، پتہ نہیں وہ جائیداد کا معاملہ چل رہا تھا، باپ منہ موڑ لے گا، بھائی منہ موڑ لے گا۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے بیٹی سوال تو مشکل ہے، شان کو بڑھانے والا تو اللہ ہے، ہاں ایک میں تمہیں نکتہ بیان کر دیتی ہوں، اور وہ کیا تھا؟ غور کل اے نیک دختر، اے پسر راحت جبی، اے میری نیک بیٹی، اے محمد علیہ السلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک، تم ذرا غور کرنا، حب تو در قلب احمد شفقت پدریہ، تم اللہ کے رسول اور بیٹیوں سے باپ کی محبت یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے میری بیٹی، ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا، ہر باپ اپنی بیٹی سے پیار کرتا، حب بن محبوب ازداد لطف الہ، لیکن فاطمہ اللہ کی قسم ہے ہر باپ تو بیٹی سے محبت کرتا ہے، میں وہ ہوں کہ تمہارے بابا محمد کے دل میں اللہ نے میری محبت ڈالی ہے، یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ اور پھر آپ نے فرمایا بستر راحت را احمد علی مقد فہول، راحتم من راحتا بستر تو بستر رسول، میری بیٹی اللہ نے تیرے نصیب علی کو دیا، تمہارا خامد علی شیر خدا بن کر آئے، علی المرتضی رضی اللہ عنہ، من کنت مولا فہذا علی مولا، من آزا علی فآزانی، علی وہ ہے کہ نبی نے فرمایا علی جس کا دوست ہے میں محمد اس کا دوست ہوں، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی، جس نے علی کو گالی دی مجھے اس نے گالی دی۔ میری بیٹی تیرے نصیب میں علی آیا ہے، میرے نصیب میں تیرا بابا محمد آیا، اور اگلی بات اے فاطمہ شان کا تو اللہ کو پتا ہے، لیکن میری بیٹی قیامت کا دن ہوگا تو علی کی انگلی پکڑ کے جنت میں جا رہی ہوگی، میں تیرے باپ محمد کی انگلی پکڑ کے جنت میں جا رہی ہوگی۔ یہ ماں عائشہ ہے جو بتا رہی ہیں، اور انداز کیا ہے، سلیقہ کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ السلام کی انہی بیوی سے پوچھا گیا، اب میں وہ تذکرہ کرنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول سیدہ عائشہ کے معاملے میں کتنا روئے، کتنے دن، کتنی رات، لیکن اب یہ وقت جو ہے 4 منٹ صرف رہ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیویوں نے ایک بار مطالبہ کیا، یہ مطالبے ہو جاتے ہر بیوی کرتی ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہوگا شاید قسمت سے جو یہ کہے کہ میری بیوی نے کبھی مجھ سے نہیں مانگا،
مانگا تو اللہ کے نبی کی بیویوں نے بھی تھا۔ ایک دن اکٹھی ہو کر آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ ہاں میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ رسولوں کے امام بھی ہیں؟ ہاں۔ آپ کا مقام بہت زیادہ؟ ہاں۔ یا رسول اللہ ابو جہل کی بیوی سونے سے لدی ہوتی ہے، رؤسائے مکہ کی بیویوں کو دیکھتے ہیں انہوں نے اتنی پوشاکیں پہنی ہوتی ہیں، اور ہم سرکار دو جہاں کے گھر والیاں ہمارے کپڑوں پہ پیوند لگے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ کچھ کرے نا، ہمیں بھی لا کر دیں۔ یہ مطالبہ ہو جاتا ہے۔ اس کا جواب کیا طلاق ہوتا؟ اس کا جواب کیا مارنا ہوتا ہے؟ اس کا جواب ہاتھ پاؤں توڑ دینا ہوتا ہے؟ ہم نے ایک شخص کو دیکھا ساری عمر اس کی بیوی نے صبر سے گزارا کیا، ایک بار مطالبہ کیا اس نے ڈنڈا پکڑا، بیوی کا بازو بھی توڑ دیا، بیوی کی ٹانگ بھی توڑ کے رکھ دی۔ یہ رسول اللہ کی امتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے سنا، بیویاں کہہ رہی یا رسول اللہ ہمیں بھی چاہیے، مال چاہیے۔ ہم انہیں دیکھتی ہے تو ہمارا جو دل کو تکلیف ہوتی ہے، ہم محمد کی گھر والیاں اور لباس پر پیوند ہے، ہم نبی کی گھر والیاں، کسی کے چولہے میں آگ نہیں جلتی ہے، اور یہ کھاتی پیتی ہیں، کہکے لگاتی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو اتنی تکلیف ہوئی اس بات کی، آپ نے قسم اٹھا لی میں ایک مہینہ پورا کسی بیوی کے گھر نہیں جاؤں گا۔ اوپر والے آپ حصے میں تشریف لے گئے، اور اس وقت نہ کیلنڈر تھا، نہ جنتری تھی، نہ کلاک تھا، نہ تاریخ کو نوٹ کرنے کا کوئی اس طرح کا ذریعہ تھا۔ اور وہ دن میری ماں عائشہ نے اور دوسری امہات المومنین نے کیسے گزارے یہ رب جانتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر وحی آ گئی، اے میرے محبوب آپ نے قسم اٹھائی، اب جائیے اپنی بیویوں سے پوچھ لیجئے، ان کی ڈیمانڈ جو ہے یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا۔ آج کی بیویاں، بہنیں، مائیں، بیٹیاں نوٹ کریں اللہ کے رسول پر وحی کیا اتر رہی ہے دنیا کا مال مانگنے کے بدلے میں۔ ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ آپ علیہ السلام پر وحی آ گئی، جائے میرے محبوب ایک ایک بیوی سے پوچھ لیں جتنا مال چاہتی ہے میں رب دینے کے لیے تیار۔ سونے کے پہاڑ چاہتی ہے میں رب سونے کے پہاڑ بنا دیتا۔ جتنا زیور چاہیے، جتنا دنیا کا مال چاہیے وہ لے لیں، لیکن ساتھ یہ بھی بتا دیجئے گا پھر نبی کے ساتھ تعلق باقی نہیں رہے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئی، آپ سب سے پہلے جس کے گھر گئے وہ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے۔ اور الفاظ کیا تھے؟ حضرت عائشہ کی عمر کم تھی، حضرت عائشہ کم عمر تھی۔ آپ نے فرمایا عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھنے آیا ہوں، اور حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول کے دل میں ڈر تھا عائشہ کوئی لفظ ایسا نہ بول بیٹھے کہ ہماری محبتوں کا محل جو ہے وہ ٹوٹ کر بکھر جائے۔ عائشہ میں تم سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن جلدی مت کرنا، جواب دینے میں جلدی مت کرنا، اپنے ابو سے پوچھ لینا، اپنی ماں سے مشورہ کر لینا۔ عائشہ فوری جواب مت دینا کیونکہ وہی اللہ کی ہے۔ حضرت عائشہ کہتی محبوب جواب تو بعد میں دوں گی، پہلے آپ یہ بتائیے آپ نے ایک مہینے کا کہا تھا، آج 29 دن ہے۔ وہ دن ماں عائشہ انگلیوں پر گن کے گزارتی ہے، ایک ایک دن انگلیوں پہ گزارتی۔ حضور 29 دن ہے، آپ نے ایک مہینے کا فرمایا تھا۔ محبوب مسکرا اٹھے، فرمایا عائشہ مہینے اللہ کے ہیں، کبھی 29 کا ہو جاتا ہے، کبھی 30 کا ہو جاتا ہے، اور آج تک کبھی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کبھی 30 کا ہوتا ہے۔ اچھا اللہ کے رسول اب بتائیے، فرمایا عائشہ وہی یہ آئی ہے یا ایھا النبی، اے میرے رسول، اے میرے نبی، قل لازواجک، اپنی بیویوں سے جا کر فرمائیے
ان کنتن تردن الحیات الدنیا، اگر ارادہ بنا ہی لیا ہے کہ دنیا کا مال چاہتی ہو، وزینتہا، اور زیب و زینت چاہتی ہو، فتعالین امتعکن، تو آ جاؤ، جتنا چاہتی ہو محمد تمہیں دے دیتا۔ وہ رب ہے اپنے نبی کی بات کیسے ڈالے؟ وہ رب جو محبوب کے قدموں کی بھی قسم اٹھا دے، وہ محبوب کو کیا کچھ نہیں دے گا۔ جب سیدہ عائشہ نے یہ آیت سنی کہ دنیا کا مال لے لو، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر بڑی محبت سے میرے محبوب دھکے مار کر نہیں نکالنا، گالی دے کر نہیں نکالنا، کوئی سخت لفظ بول کر نہیں نکالنا، بڑے احسن طریقے سے انہیں اپنے سے الگ کر دیجئے۔ ماں عائشہ جب وہی سنتی ہے، رو رو کر حضرت عائشہ کا دوپٹہ بھیگ جاتا، کہتی اللہ کے رسول اس معاملے میں اپنے باپ سے مشورہ کرو، اس بات پر آپ فرما رہے ہیں کہ پہلے ماں سے پوچھ لو۔ حضور کائنات کی ساری دولت آ جائے، آپ ایک طرف ہو، عائشہ دنیا کی ساری دولت کو ٹھوکر مارتی ہے اور محمد مصطفیٰ کو اپناتی۔ حضور میرا وعدہ ہے میں آج کے بعد کبھی دنیا کی چیز طلب نہیں کروں۔ اس میں ابو سے کیا پوچھنا ہے، اس میں امی سے کیا پوچھنا ہے؟ تربیت ہے۔ جب باپ اس طرح بیٹی کی تربیت کرے گا تو گھر بستے۔ اور پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے شاید یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ کی محبت تھی، میرا آپ سے پیار تھا، اور جو اللہ کے رسول سے میں نے فرمایا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا۔ حبشی نیزہ بازی کر رہے ہیں، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھی دل چاہتا ہے، کیا ہماری طرح نبی علیہ السلام نے آنکھیں دکھائی؟ غیر مردوں کو دیکھو گی، یہ کرو وہ کرو گی، گھر میں کیوں نہیں بیٹھی؟ اللہ کے نبی کھڑے رہے۔ ماں عائشہ کہتی اللہ کی قسم میں وہ کھیل دیکھتے دیکھتے تھک گئی، اللہ کے رسول ہلے تک نہیں، اپنے قدموں کو ہلایا تک نہیں، میں آپ کی کمر کے پیچھے تھی، اور جب میں تھک گئی اللہ کے نبی نے دوران میں نہیں کہا عائشہ بس کریں اتنی دیر ہو گئی اب چلیں، نہیں کہا، میں نے خود کہا اللہ کے رسول میرا جی بھر گیا ہے، پاؤں تھک گئے ہیں، یا رسول اللہ گھر واپس چلتے۔ تب اللہ کے رسول واپس ہوئے۔ احترام دینا چاہیے، عزت دینی چاہیے، گھر کے معاملات یہ رسول اللہ کی ہسٹری پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب اس طرح عزت دیں گے، پیار دیں گے، محبت دیں گے، اور بیویاں جب ماں خدیجہ اور ماں عائشہ کی طرح اللہ کے رسول علیہ السلام کی طرف دیکھیں کہ کتنے ایک مہینے کے بعد 9 یا 11 کھجورہ پلیٹ میں رکھے کسی نے ہدیہ دیا، ماں عائشہ کہتی ہے بھوک سے میری بری حالت تھی، رنگ پیلا پڑا ہوا تھا، دل نے خیال کیا کہ 1-2 کھجوریں کھا لو، کب سے بھوکی بیٹھی ہوئی ہوں، لیکن پھر ضمیر نے کہا عائشہ محمد کریم کے بغیر تمہارے حلق سے کھجور کیسے نیچے اترے گی؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تمہارا محبوب بھوکا ہے، تیرے نبی کو بھوک لگی ہے اور کھجور تم کھا لو۔ اللہ کے رسول کے سامنے کھجوریں رکھی، آپ علیہ السلام باتیں بھی کر رہے ہیں، بھوک اتنی تھی لگی کہ آپ نے وہ 11 کھجوریں کھا لی، نظر اٹھا کر دیکھا ماں عائشہ کا رنگ پھک ہوا پڑا، اور دیکھے کیا ہے تربیت۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تم نے کھا لی تھی یا نہیں؟ حضرت عائشہ نے یہ نہیں کہا اللہ کے رسول آپ نے یہ کیا کیا، مجھے تو بوسا بھی نہیں، میں نے تو آپ کے لیے رکھی، میری تو حیثیت ہی نہیں، میں کیا ہوں آپ کے سامنے؟ نہیں۔ سیدہ عائشہ مسکرائی، لیکن کہتی اللہ کی قسم میں مسکرایا نہیں جاتا، بھوک اتنی لگی تھی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کھا لی تو میں نے کھا لی، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اللہ کے رسول رونے لگ گئے، اتنا روئے، فرمایا عائشہ کھجوریں تو واپس نہیں آ سکتی، بتاؤ میں تمہارے لیے رب سے کیا مانگوں؟ عائشہ میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں جو کہو گی اللہ سے دے کر دوں گا تمہیں۔ حضرت عائشہ کہتی حضور اللہ سے کہیں اللہ مجھے اور صبر اور شکر کی توفیق عطا فرما۔ وہ کتنے دن سے بھوکی تھی لیکن مزید مانگا تو صبر اور شکر مانگا۔ فرمایا عائشہ یہ تو ہے
عائشہ کوئی بڑی بات کرو نا، کوئی بڑی بات کرو نا، اپنے خاوند کو کھلا کر خود بھوکی رہنے والی عائشہ کوئی بڑی ڈیمانڈ کرو۔ کہا اللہ کے رسول پھر میری خواہش یہ ہے قیامت کے دن آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کے ساتھ جنت میں ٹہل رہی ہوں، آپ کے ساتھ رہوں۔ اور رسول اللہ نے ہاتھ اٹھائے، حضرت عائشہ کہتی داڑھی مبارک آنسوں سے بھر گئی، داڑھی سے آنسوں کے قطرے زمین پہ گر رہے، اور آپ نے یوں ہاتھ بلند کیے ہوئے اللہ عائشہ کو جنت میں میری رفاقت عطا فرما، اللہ جو اس نے مانگا ہے مولا تو عطا کر دے، دیکھ تیری بندی تیرے رسول سے کتنی محبت کرتی، یا اللہ جنت میں جہاں میں رہوں عائشہ کو میرا ساتھ نصیب فرما۔ اور یوں اعزاز ملتے ہیں جب عزت اور قدر ہوتی ہے دونوں طرف سے۔ آج بھی کوئی میاں بیوی زمین پہ بیٹھے مسکرا رہے ہوں تو اللہ مسکرا پڑتا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔